طارق جمیل صاحب نے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کر اور چہرہ کالا کر کے شہر میں گھمایا گیا. یہ توہین رسول ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس جیسی 1,00,000 روایات ہوں ان کو ہم رد کر دیں گے. یہ سب اسرائیلیات ہیں. کسی ایسی روایت کو کہ جو شان رسالت، عظمت رسالت، وقار رسالت کے منافی ہو وہ ہم رد کر دیں گے. اسی طرح سے جنہوں نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری لاحق ہو گئی تھی، پھوڑے پھنسیاں نکل گئے تھے، ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ لا کر ڈال دیا تھا، معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، صرف ان کی بیوی ان کو کچھ خوراک پہنچانے آتی تھی. یہ ساری روایتیں مردود ہیں. نبی کو بیماری تو لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عوارض بشریت میں سے ہے، اور کوئی بھی بیماری کو عیب نہیں سمجھتا، لیکن ایسی بیماری کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے وہ نبی کو لاحق نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. لہذا کوئی جب بھی آپ کے سامنے ایسی روایت بیان کرے جو شان نبوت و رسالت کے خلاف ہو تو اس کو آنکھیں بند کر کے رد کر دیا جائے گا. یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم سب کی تخلیق ایک ارواح کی تخلیق ہے اور ایک اجسام کی تخلیق ہے. یہ قرآن نے بتایا کہ سب کی روحیں پہلے پیدا ہوئیں، اجسام بعد میں پیدا ہوئے. جب اپنی ماں کے بطن میں رحم میں قرار پائے تو 120 دن کے بعد جب وجود بنتا ہے تو پھر روح پھونکی جاتی ہے، مگر روحیں پہلے پیدا ہوئی ہیں. اور سب ارواح سے پہلے روح مصطفیٰ پیدا ہوئی. اس لیے آپ خلق میں اول ہیں، آپ خلق میں تخلیق میں سب سے مقدم ہیں اور بعثت میں سب سے مؤخر ہیں. بعثت میں سب سے بعد میں آئے. غار حرا میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا. اعلان نبوت کے معنی ہیں ڈکلریشن آف دا پروفٹہڈ، کہ آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا. اس لیے کوئی یہ بعضوں نے کہا کہ جی حضور کو بھی پتہ نہیں تھا، اچانک ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. حضور نے تو یہ بتایا کہ میں آج بھی مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں. اس لیے خلق میں آپ سب سے مقدم اور بعثت میں آپ سب سے مؤخر. تو ایک صاحب نے لکھا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقام مدح میں بیان کیا ہے. تو آپ کے تقدم میں بھی فضیلت ہے، آپ کے تاخر میں بھی فضیلت ہے. اس لیے ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں. تو آپ کی نسبت سے
تقدم زمانی یہ بھی وجہ شرف ہے عطائے نبوت کے اعتبار سے، اور اعلان نبوت کے اعتبار سے تاخر زمانی یہ بھی آپ کا شرف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ فضیلت کے معنی ایکسٹرا آرڈینری پرائرٹی۔ اگرچہ ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ کے خصائص بے حد و بے حساب ہیں، یہ 6 پر محصور نہیں ہیں، لیکن ان 6 کو حضور نے صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمہ کہنے کا معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ جامع کلمے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیا جائے، ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیا جائے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اور محدثین کرام نے آپ کے جو جوامع الکلم ہیں اس کی باقاعدہ فہرست بھی شروح حدیث میں بیان کی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، الدین والنصیحہ، اور بہت سارے کلمات ہیں۔ کبھی موقع ہوا تو جوامع الکلم پر ہی بات ہوگی، لیکن اس وقت چونکہ موضوع الگ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں، پرسنالٹی میں، وجاہت میں ایسا رعب، ایسا دبدبہ، ایسی شوکت، ایسی شان رکھی ہے کہ 1 مہینے کے فاصلے سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ مغروب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، میرے اندر قبول اسلام کی تحریک پیدا ہوئی، میں حضور کے پاس آیا، میں نے عرض کی ابسط یدک لأبایک، اے آقا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ فبسط یدہ، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا۔ فقبض یدہ، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیں تاکہ بیعت کروں، پھر تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترطو، میں ایسی بیعت نہیں کروں گا، شرط لگا کر کروں گا۔ تو عام قاعدہ یہ ہے، جو دیتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے، اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جو لیتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا جا دفع ہو جا، تجھے نہیں چاہیے تو جا دفع ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماذا تشترط، بولو کیا شرط ہے؟ نے عرض کی کہ آج سے پہلے جو میں نے گناہ کیے ان کا کیا بنے گا؟ پکڑو گی؟ ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام ماضی کی تمام آلائشوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آج اگر کوئی نو مسلم سچے دل سے
کلمہ پڑھ لے تو اس کا ماضی تو دھل گیا، وہ ہمارے اور آپ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی۔ پھر جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو دیوار کی طرف منہ لگائے تھے اور رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری زندگی کے کئی دور تھے، ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی میری نظر میں مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا، وہ جو زمانہ کفر تھا۔ پھر جب میں ایمان لایا تو ان کا ایمان سچا ہوتا تھا نا۔ پھر کہا میری نگاہ میں کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ جب میں ایمان لے آیا تو میں چہرہ مصطفیٰ کو آپ کے جلال کی وجہ سے آنکھیں بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ یہ انقلاب برپا ہوتا تھا، یہ تبدیلی آتی تھی۔ آج تو لوگ اتراتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے یعنی فاروق اعظم نے کہ ان جیسا پھر تاریخ کو نصیب نہیں ہوا کوئی۔ کہا کہ اللہ کے رسول پر جو ہم ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، وہ ہماری نجات کا باعث بن جائے، اور آپ کے بعد جو ہم نے کیا کفافاً رأساً براسن، برابر سرابر چھوٹ جائیں تو میں سمجھوں گا غنیمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کلیمان و بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے میرے والد سے کہا کہ امیر المومنین آپ عجیب بات کرتے ہیں، حضور کے بعد ہم نے جہاد کیا، ملکوں کے ملک فتح کیے، ہزاروں لاکھوں ہمارے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، ہم تو اس پر بھی اجر کی امید رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا ابو موسیٰ میں تو کہتا ہوں برابر چھوٹ جاؤں تب بھی کافی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہ جن کے عہد مبارک میں اسلام دنیا کی سپر پاور بنا، جن کے عہد مبارک میں پرشین امپائر اور رومن امپائر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ نگاہ نبوت کا فیضان تھا۔ اپنے عہد خلافت میں آپ حج کرنے آئے، مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے جہاں ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی گزری تھی۔ کسی نے دیکھا کہ فاروق اعظم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا امیر المومنین یہ تو مسرت کا مقام ہے، شادمانی کا مقام ہے، اسلام اس وقت سپر پاور ہے، آپ کو اللہ نے اتنی فتوحات دیں، آپ رو رہے ہیں؟ کہا میرے عزیز یہ آنسو رنج و الم کے نہیں، دکھ درد اور کرب کے نہیں،
یہ تشکر کے آنسو ہیں۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، انہی پہاڑیوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب اونٹوں کو باندھنے لاتا تو ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، ایک اونٹ کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر گھار کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو میرے باپ خطاب مجھے پیٹا کرتے تھے کہ نالائق عمر، تو سے یہ 30 40 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو کہا کہ میں نے دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 30 40 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، تیسری خصوصیت کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیے گئے، پاک بنا دیے گئے۔ پچھلی امتیں اپنے معبد میں، عبادت گاہ میں، کنیسہ میں، بیع میں، صومعہ میں، گرجے میں، ٹیمپل میں، چرچ میں عبادت کرنے کی پابند تھیں، مگر امت مصطفیٰ کے لیے چلتے چلتے جہاں نماز کا وقت آئے، اگر زمین خشک ہے اور کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وہاں زمین پہ کھڑے ہو کر قبلہ رو کر نماز پڑھ لو، کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا۔